امیر المومنین کی شب ضربت ہے، آپ عبادت پروردگار میں اس رات کو بسر کر رہے ہیں۔ بے چینی یہ ہے کہ کبھی مصلی پر ہیں اور کبھی صحن خانہ پر آسمان کی طرف رخ کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے سفیدی سحر تو گواہ رہنا، علی نے ہمیشہ تیرا انتظار کیا، تو نے علی کا انتظار نہیں کیا۔ یہ امیر المومنین کے چاہنے والوں کے لیے ایک درس ہے کہ جو بستر پر سوتے رہتے نماز صبح کا وقت نکل جاتا ہے۔ چنانچہ جب آگے بڑھنے لگے تو بطخیں آ گئیں امیر المومنین کے سامنے، لوگوں نے روکنا چاہا، آپ نے کہا جانے دو، ابھی نوحے کی آواز بلند ہو، اور پھر متوجہ ہوئے کہا دیکھو ان کا خیال رکھنا، اگر ان کو دانا پانی دے سکتے ہو تو دینا، اور اگر تم دانا اور پانی نہیں دے سکتے ہو تو ان کو چھوڑ دینا، خدا کی زمین بہت وسیع ہے، یہ اپنا رزق تلاش کرنا۔ امیر المومنین مسجد میں آئے اور آنے کے بعد میں آپ نے دیکھا کہ قاتل سو رہا ہے، ابن ملجم سو رہا ہے، اور اس انداز میں کہ وہ پیٹ کے بل لیٹا ہوا ہے۔ آپ نے اس کو جگایا، نماز کا وقت ہے، اٹھ۔ آپ دیکھیں، آپ کو معلوم ہے کہ یہ قاتل ہے، اور یہ بھی معلوم ہے کہ ابن ملجم اگر اٹھ کر کے نماز پڑھ لے گا تو اس کی نماز اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچانے کہ علی اس ذات کا نام ہے کہ جو وقت نماز اپنے دشمن کو بھی سوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی۔ عزیز و روایت یہ کہتی ہے کہ ابھی مومنین مسجد میں نہیں آئے تھے، امیر المومنین نے اذان دے دیا، اذان دینے کے بعد ابن ملجم کو جگا دیا اور نافلہ صبح کی نماز میں مصروف ہوئے۔ پہلی رکعت کا دوسرا سجدہ تھا، ابن ملجم پیچھے آیا، اس نے تلوار اٹھایا اور بھرپور وار کیا، ایسا وار کیا کہ امیر المومنین کا سر شگافتہ ہو گیا۔ آپ نے بے ساختہ کا بسم اللہ و باللہ و علی ملت رسول اللہ، اللہ اکبر، یہ اپنی کامیابی کا اعلان کیا، اور پھر اس کے بعد میں امیر المومنین نے مہین محراب میں پڑی ہوئی مٹی کو اٹھایا اور اس کو اپنے زخم پر ڈالا، اور پھر اس کے بعد میں فرمایا کہ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، کہ ہم نے تم کو اسی سے پیدا کیا ہے، ہم تم کو اسی میں پلٹائیں گے اور یہیں سے دوبارہ ہم تم کو باہر نکالیں گے۔ عزیزو، ادھر ضربت سر پر لگی، ادھر کوہرام بپا ہو گیا، آسمان تھرا گیا، زمین لرزنے لگی، جبریل نے آواز بلند کی، واللہ لقد حدمت ارکان الہدا، قسم خدا کی ارکان ہدایت منہدم ہو گئے، قتل ابن عم المصطفیٰ، رسول خدا کا بھائی قتل کر دیا گیا، قتل علی المرتضیٰ، علی مرتضیٰ کو شہید کر دیا گیا۔ یہ آواز ہر گھر میں پہنچی، ہر کانوں سے ٹکرائی، لوگ مسجد کی جانب جوق در جوق آنے لگے۔ امام حسن اور امام حسین مسجد میں داخل ہوئے، امیر المومنین امام حسن سے کہتے ہیں اے بیٹا حسن، پہلے تم نماز صبح ادا کرا دو۔ امام حسین ساتھ میں ہے، امیر المومنین زخمی ہے، بیٹھ کر کے آپ نے نماز صبح ادا کی، امام حسن نے نماز صبح پڑھایا، اس کے بعد امیر المومنین کو لے جانا چاہتے ہیں، نہیں لے جا پا رہے ہیں، اتنا کاری زخم اور ایسا زہر کہ وہ امیر المومنین کہ جن کے ہاتھوں پر باب خیبر نظر آ رہا تھا، وہ علی کھڑا نہیں ہو سکتا تھا، اب ان سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا ہے۔ گلیم منگایا گیا جس کو کہتے موٹا کمبل پر امیر المومنین کو لٹایا گیا، اور پھر اس کے بعد لوگ اس کو پکڑ کر کے لے کر کے آئے۔ وہ علی جو مسجد میں اپنے قدموں سے چل کر کے آیا، اب جو واپس آئے ہیں تو اپنے قدموں سے واپس نہیں آئے بلکہ اصحاب امیر المومنین کو لے کر کے آئے۔ 3 دن تک بڑی بے چینی کا عالم رہا ہے۔ ارباب اعضاء امیر المومنین وصیت کرتے ہیں، جب آپ کے سامنے شربت لایا گیا تو ایک عجب فقرہ کہا، وہ ظالم، وہ مجرم جس نے امیر المومنین کے سر پر ضربت لگائی تھی وہ بھی وہی مقید تھا۔ آپ نے فرمایا کہ پہلے اس کے لیے بھی شربت لاؤ تو پھر اس کے بعد میں شربت پیوں گا۔ میرا مولا ایسا کریم جس نے اپنے قاتل کو شربت پلایا، میں کہوں گا مولا آپ اپنے قاتل کو شربت پلا رہے ہیں لیکن آپ کی آل سرزمین کربلا پر پیاسی ذبح کر دی جائے گی۔ ارباب اعضاء، اس کے بعد امیر المومنین نے وصیتیں کرنا شروع کر دیا۔ امیر المومنین کے تمام بیٹے آپ کے گرد جمع ہو گئے، سب سے وصیت کی۔ امام حسین سے جب فقرہ کہا، یا ابا عبداللہ، اے میرے فرزند ابو عبداللہ،
اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا۔ کربلا میں جب اشقیاء تم کو گھیر لیں گے، تم مصیبتوں پر صبر کرنا۔ ارباب ازا جناب عباس کی طرف رخ کیا، اے میرے لال عباس، تم فرات پر جاؤ گے، فرات پر تمہارا قبضہ ہو جائے گا۔ اے میرے لال، تم پانی نہ پینا، اس لیے کہ تمہارا بھائی حسین پیاسا ہوگا۔ ارباب ازا ایک ایک کے لیے امیر المومنین نے وصیت کیا۔ پھر وہ وقت بھی آیا کہ جب کاشان امامت میں شمع کی روشنی میں غسل و کفن کا اہتمام ہو رہا تھا، دیواروں پر حسرت طاری تھی، اصحاب غمگین اور رنجیدہ تھے، امیر المومنین کے غسل و کفن کی تیاری ہو رہی تھی۔ ارباب ازا جنازہ تیار ہوا، امام حسن نے نماز جنازہ پڑھائی۔ میں کہوں گا مولا آپ کی نماز جنازہ تو امام حسن نے پڑھا دی، لیکن ہاں آپ کی نماز جنازہ پڑھنے والوں میں آپ کا فرزند حسین، جس کا لاشا پڑا ہوا ہوگا، بیمار فرزند موجود ہوگا، مگر اتنی مہلت نہیں ملے گی کہ امام سجاد امام حسین کی نماز جنازہ پڑھائیں، امام حسین کو دفن کریں۔